بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2332 ہے اور آج سورۃ الفجر مکیہ کی تشریح و تفسیر کی جائے گی، اور اس کی ابتدائی آیتیں 1 تا 5 تفسیر اور تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والفجر اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع اور جفت کی، والوتر اور طاق کی، واللیلی اور رات کی، اذا یسر جب وہ گزر جاتی ہے۔ حل فی ذالک یقیناً اس میں قسم بہت بڑی قسم ہے، لذی حجر صاحب عقل کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی۔ ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں؟ بزرگان محترم، ان 5 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ دوسری بات، جفت اور طاق کی بھی قسم۔ تیسری بات، رات کی بھی قسم جب وہ چلنے لگے۔ چوتھی بات، ایک عقل مند کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں یا نہیں؟ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں بدبختوں اور نیکوکاروں کا قیامت کے دن ہونے والے انجام سے باخبر کیا گیا۔ اس صورت میں، سورۃ الفجر میں، اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے سرکشی کی تھی۔ چنانچہ فرمایا کہ قسم ہے فجر کی، جس طرح صبح اندھیرے کو دور کرتے ہوئے پوری دنیا کو روشن کرتی ہے، اسی طرح یہ اسلام بھی ساری دنیا کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر انہیں اسلام کے نور سے منور کرتا ہے۔ علماء تفسیر نے بیان فرمایا کہ یہاں فجر سے مراد فجر کی نماز ہے کہ بندہ اپنے دن کی شروعات ہی اپنے پروردگار کی اطاعت سے کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، جس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہیں، یعنی ذی الحج کے شروع کے 10 دن مراد ہے۔ اور جو قسم یہاں کھائی گئی وہ اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کھائی گئی ہے، جس کی فضیلت سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو اور دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ کوئی ایسا مجاہد ہو جو اپنی جان و مال سے جہاد کرے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہ آئے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی فضیلت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جفت اور طاق کی قسم کھا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہاں الشفع سے مراد قربانی کا دن ہے، الوتر سے مراد عرفے کا دن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی کہ جب وہ جانے لگے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں رات سے مراد مزدلفہ کی رات ہے، کہ جہاں پر سارے حجاج جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، کیا یہ قسمیں عقل مندوں کے لیے کافی نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان لیں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کریں؟ یقیناً جو لوگ عقل مند ہیں وہ ان چیزوں کے پیدا کرنے والے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ رب ذوالجلال ان آیات پہ غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔